أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لائق صد احترام صدر مجلس، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تمام ذمہ داران، دور دراز سے آئے ہوئے ضلعی جمعیت، صوبائی جمعیت کے نظماء، عہدیداران اور ذمہ داران، نیز سامعین کرام، آپ حضرات نے میرا موضوع جو جمعیت کی طرف سے ملا ہے، عصر حاضر ائمہ اور دعات کی ذمہ داریاں اور تقاضے، مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر اس ناچیز خادم جامعہ عصریہ دارالحدیث مئو عبدالشکور عصری کو جمعیت کے ذمہ داران نے یاد کیا
آپ کے سامنے حاضر کچھ داعیہ، دعوت، مبلغ، تبلیغ کے تعلق سے کچھ باتیں اپنے علم اور اپنی جانکاری کے مطابق آپ کے سامنے اللہ کی مدد سے، اس کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، یا 2 آیتوں کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس کا تعلق داعیہ، تبلیغ اور دعوت سے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے، آپ کو، علماء کو، حتیٰ کہ یہاں موجود تمام لوگوں کو، خصوصاً علماء کو، کہ تم بہترین امت ہو اور تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ بڑی اہم بات، تمہارا وجود، تمہاری تخلیق، تمہاری پیدائش، کہ جہاں اور مقاصد ہیں وہیں آپ کا وجود لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا مفہوم؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اپنے تقریر کے ذریعے، اپنے تبلیغ کے ذریعے، اپنے تحریر کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنے نصیحت کے ذریعے، جمعہ کے خطبے کے اندر، عیدین کے خطبے کے اندر، کانفرنس کے خطبے کے اندر۔ یعنی یہ بگڑا ہوا مسلمان جو آج موجود ہے، بہتر انسان وہ ہے جو ان کی بگاڑ کے لیے کوشش کرے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ پہلی آیت ہوئی۔ دوسری آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تمام جڑ اللہ نے کاٹ دی، ہلاک کر دیا اللہ نے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ کیا رہا ہے اللہ؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے، اپنے لیے نہیں، پارٹی کے لیے نہیں، جماعت کے لیے نہیں، فلاں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ نیک کام بھی کرے، اچھا کام بھی کرے، عمل صالح بھی کرے، لوگوں کو دین کی طرف بھی بلائے، عمل صالح بھی کرے۔ فرائض کیا ہیں؟ آگے بات آئے گی۔ حاضرین کرام، میرے عنوان کے 3 حصے، ایک حصہ ہے دور حاضر، دوسرا حصہ ہے ائمہ اور دعات کی ذمہ داریاں، اور تیسرا حصہ اس کے ہے تقاضے۔ وقت کی قلت ہے، زیادہ دیر نہیں، بس مختصر سے انداز میں وقت کیسا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے، وہ نہ آپ کے نگاہ سے پوشیدہ ہے، نہ کسی کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، نہ ہماری مرکزی جمعیت کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، 1965 کے اندر کیرلا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ وقت کا تقاضا، غور سے سنیے گا، 1965 کے اندر، اسی کے آس پاس کیرلا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، کانگریس کمیٹی۔ یہ اجلاس کیا ہوا تھا؟ ہائی کمان کے تمام لوگ موجود تھے، بڑے بڑے نیتا موجود تھے، کانفرنس کی صدارت کر رہے تھے۔ نتیجہ آ رہا ہے
ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की वजह क्या थी? केरला स्टेट के अंदर कम्युनिस्टों का गलबा हो गया और मुसलसल कांग्रेस कमेटी को नाकामी आती जा रही, हार जाती इलेक्शन के अंदर। और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आला कमान की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसकी सदारत वो खुद कर रहे थे। बस 2 लफ्ज और, जितने भी लोग थे कांग्रेस कमेटी के बड़े बड़े लोग, सब लोगों ने बस कचोमर निकाला तो कम्युनिस्टों का, ये ऐसे हैं तो वैसे हैं तो वैसे हैं वैसे हैं, इनका नजरिया ये है, इस्लाम के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, सूफियों के खिलाफ है, बरेलियों के खिलाफ है, लेडीजों के खिलाफ है, ये कम्युनिस्ट ऐसी है वैसी है। सारे लोग जितने थे किसी की तकरीर ऐसी नहीं थी जो कम्युनिस्टों के खिलाफ न हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे सुन रहे थे और पीछे ताप खा रहे थे। सुनते सुनते जब बर्दाश्त नहीं हुआ पंडित जी को उठ खड़े हुए माइक छीन लिया। कहता कि आप लोगों को ज़हनो दिमाग के अंदर खलल तो नहीं हो गया? ये क्या कम्युनिस्ट 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 आप लोग रटते जा रहे हैं। मैं तो नहीं जानता कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के लिए नुकसान दे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी वो सुनो। ऐ मजमे में हाजिर तमाम लोगों सुन लो, मेरी आंखें देख रही, पंडित जी के अल्फाज नकल कर रहा हूं, मेरी आंखें देख रही है उस वक्त को और बर वक्त भी मेरी निगाह है कि कट्टरपंथी लोग आगे आगे बढ़ करके फिरका परस्ती की वो आग और दरख्त लगा रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि ये फिरका परस्ती की आग, अदम रवादारी की आग पूरे इंसान और इंसानियत को भस्म कर देगी। मेरी आंखें वो वक्त देख रही है। कौम को कम्युनिस्ट से नुकसान नहीं है, कौम को नुकसान है तो फिरका परस्तों से, और आज वही हाल हमारे सामने बजाते खुद मौजूद है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मैं आपके सामने, उलमाए किराम मौजूद हैं, गलत हो गया तो टोक दीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त आने वाला है और आ चुका है, वो बल्कि काफी दिनों से आ चुका है और हमें उसका एहसास नहीं है। होश में आओ मुहैद्दीन, होश में आओ। मैं अजीज गिरामी नाज़िम साहब से मुखातब हूं। कुछ दिनों पहले इसी मैदान के अंदर मेरे खिलाफ कोई जलसा हुआ, नहीं मालूम है? इसी मैदान के अंदर किया गया और आज भी इस जलसे को कमजोर करने के लिए बाकायदा कोशिश हो रही है। मैं जमीयत के जिम्मेदारान को और जितने हमारे तमाम भाई जिले या सूबाई यूनिट के अंदर मौजूद है, सबसे मेरी एक गुजारिश है कि आप इत्तेहाद के आलम को लेकर के आगे बढ़ें, वरना सारी दुनिया की निगाहें आप पर उठ रही है, क्योंकि उस मकतबे फिक्र से कोई उन्हें खदशा नहीं है। जानते हैं हम वो आप और वो एक हैं, वो मुर्दा परस्त है और हम बुत परस्त हैं। उन्हें कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो मुआहिदीन से। अगर आप इमाम हैं कौम को जगाएं, खतीब हैं कौम को जगाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? एक वक्त आने वाला है जब सारी दुनिया की कौमें भूखे भेड़ियों के मानिंद मुसलमानों पर टूट पड़ेगी।
جیسے بھوکا آدمی دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. دوستوں اور بزرگوں، صحیح صحیح بتائیے گا کیا یہ حالت موجود نہیں ہے؟ اور سے سن لیجیے، دنیا کی تمام اسلام دشمن، موحدین دشمن طاقتیں ٹوٹ پڑیں گی مسلمانوں پر، ایسے ہی جیسے کہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے یا بھوکا انسان دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. پوری دنیا بھائی جان امریکہ اور ایران کے تعاون سے یا امریکہ اور ایران کی ایک ناجائز اولاد، نہ معلوم ہے کسی کو؟ امریکہ اور ایران کی ناجائز اولاد نہ معلوم ہے؟ داعش بولتے کیوں نہیں، ڈرتے کیوں ہو یار؟ کھا لیں گے ہمیں وہ. انہی کی وجہ سے ہمارے کتنے نوجوان آج جہلوں کی شاخ سلاخوں پیچھے ہیں، اور اللہ جھوٹ نہ بلائے جن کے سروں کے اوپر پیشاب کر دیا جا رہا ہے. یہ اولاد ناجائز کس کی ہے؟ امریکہ کی. اور سن لو، نوٹ کر لو، کیا نام ہے ان کے خلیفہ کا؟ ابو بکر البغدادی. جھوٹ بول رہا، اس کا نام ابو بکر ہے ہی نہیں، اس کا نام ہے ایاد سامرائی. ایاد سامرائی اس کا نام ہے. یہ امریکی جیل، امریکہ کے جیل میں تھا. یہ جرائمائی طور سے اس کو وہاں نکال کر کے عراق بھیجا گیا کہ جا تم مسلمانوں میں تفریق ڈال دے. یہ امریکہ کا آدمی ہے. اسامہ کو پالا امریکہ نے، آیات کو پالا امریکہ نے. لوگ کہتے ہیں دولت اسلامیہ فی الشام والعراق، یہی شارٹ فارم آپ نے فل فارم بتایا ہے نا. دولت اسلامیہ فی الشام والعراق نہیں، نہ سن لیجیے، دولت امریکیہ فی الشام والعراق. نوٹ کر لو اس کے، دولت امریکیہ فی الشام والعراق. پوری دنیا آپ کو نگل لینا چاہ رہی ہے. یہ حالات ہے مرو. پنڈت جواہر لال نہرو نے جو بات کہی تھی، فرقہ پرستی کا عفریت سر اٹھا رہا ہے. لیکن اتنی بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسی وقت باندھ دی گئی ہوتی اور اس وقت کی پارٹی نے اگر باندھ لگا دیا ہوتا تو پھر یہ فرقہ پرستی کی آگ اتنا آگے نہیں بڑھتی. اور یہ اللہ والوں، آج آپ کا چلنا دوبھر، آپ کا سفر کرنا مشکل، آپ کی تجارت مشکل، آپ کی عزت مشکل، آپ کی مال و دولت مشکل. اگر آپ کا لڑکا آگے بڑھتا ہے ہائی تعلیم کے لیے، دہشت گرد کہہ کر کے پکڑ کر کے بند کر دیا جاتا ہے. اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تجارت کے معاملے میں، فساد کرا کر کے آپ کے مال و دولت کو جلا دیا جاتا ہے. اور یہی تک نہیں، اخبارات کی زینت بننے والے کملیش تیواری یا اس کے علاوہ اور فرقہ پرست لوگ، ہم نے کسی کے بھگوان کو نہ گالی دی ہے نہ گالی دیں گے. سب کا بھگوان ہمارے نزدیک قابل احترام ہے. ہمارا اللہ کہتا ہے جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کو گالی مت دیا کرو، ہم گالی کسی کو نہیں دیں گے. لیکن اتنی بات سن لو، یہ دھرتی میری ماں ہو سکتی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری.
یہ بھارت ہمارا محبوب ہے، یہ دھرتی ہماری محبوب ہے، لیکن اللہ کی قسم معبود نہیں ہے، معبود نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ انکار کرے گا۔ کیا کرو گے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا بگاڑ دو گے بس، لیکن قسم ہے وحدہ لا شریک کی، دنیا اگر بگاڑو گے تو میرا مولا میری آخرت کو سنوار دے گا، میرا مولا میری آخرت کو سنوار دے گا۔ اور جتنے ہمارے بھائی علماء کرام اور ہمارے سامعین موجود ہیں، بولو نبی پر ایمان ہے، بولو جی ہاں، اللہ پر ایمان ہے، بولو ہاں۔ ہمارا نبی کیا کہتا وہ بھی سن لو۔ یہ وہ اسٹیج نہیں جہاں سڑی گلی چیزیں بیان کی جائے، نہیں، سڑی گلی آپ کو مبارک۔ یہ معاہدین کا اسٹیج ہے، بالفاظ دیگر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور تمام ضلعی اور صوبائی جمعیتوں کی یہ کانفرنس۔ میں تو ادنا خدی، میرے نبی نے کیا کہا وہ بھی سن لو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر، جب تک اس دھرتی پر ایک بھی آدمی، ایک بھی انسان اللہ 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 کہنے والا موجود رہے گا، قیامت نہیں آئی۔ بولو صحیح ہے؟ اس دھرتی کے اوپر حضرات پوری دنیا میں آپ کی تعداد 150 کروڑ ہے۔ کتنا؟ 100 لکھ لینا، 150 کروڑ۔ 193 ملک کے اندر آپ کی آبادی ہے، 58 ممالک خود آپ کے ہیں۔ اتنے مسلمانوں، ہمارے نبی نے کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دھرتی کے اوپر ایک بھی آدمی اللہ 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 کہنے والا موجود رہے گا۔ بولو حدیث صحیح ہے؟ ہمارا ایمان ہے تو سنو، ہم ہیں تو یہ دھرتی ہے، ہم نہیں رہیں گے تو دھرتی نہیں رہے گی، اور دھرتی نہیں رہے گی تو آپ کہاں رہیں گے؟ ہم کو مٹا کر کے دنیا میں کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے، اور ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے، ہمارا وہ رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اے داعیان کرام، اٹھو، قرآن و سنت کو اپنا بنیاد بناؤ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ باتیں تو بہت سی آ چکی، میں صرف ایک بات کہوں گا بس۔ داعیان کرام، آپ جب ماحول اور معاشرے کے اندر نکلیں تو اللہ کے واسطے امت کو جوڑنے کا معاملہ ہے۔ بس ایک بات، بس اس میدان میں جب آئیں دعوت کے میدان میں تو امت کو جوڑنے کا فیصلہ کرے۔ آپ کہیں گے کیسی؟ کیا اس کی ترکیب ہے؟ تو ہم سمجھا دیتے ہیں۔ جھاڑو کا مٹھا آپ نے دیکھا ہے؟ بولو اللہ والوں، دیکھا ہے نا؟ اگر تمام تیلیاں جھاڑو کی مل گئی تو جھاڑو بنا، جب جھاڑو بنا تو تمام خس و خاشاک کو بہار کر کے سمیٹ کر کے باہر پھینکے گا۔ بولو ہے نا؟ جھاڑو کے تنکے، یہ تنکا، یہ تنکا، یہ تنکا، یہ تنکا بکھرا ہوا ہے۔ جہاں بکھرے ہوئے تنکوں کو اکٹھا کرو گے، تمام خس و خاشاک کو جھاڑو دے کر کے الگ کر دو گے۔ جمعیت جماعت کو جوڑو، دلوں کو جوڑو، دلوں کو بانٹو نہیں، بانٹنے کا وقت ختم ہو گیا۔ ایک تو توڑ رہا ہے، ہم نہ توڑیں۔ ایک مثال اور، بات ختم۔
پھر کبھی موقع ملا، وقت کے ختم ہونے کا اعلان ہو چکا ہے. کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، داعیان کرام آگے بڑھو، امت کے دلوں کو جوڑ دو، صفوں کے انتشار کو دور کر دو، عداوت بغض دشمنی جو پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، ورنہ عند اللہ آپ سے سوال ہوگا. داعیہ میں بھی اسی میں شامل، آگے 2 دن سے نہیں 42 سال سے اسی میدان میں ہوں میں. دعوت، تبلیغ، درس و تدریس، دلوں کو جوڑو. اگر بات نہیں سمجھ میں آتی تو سنو ایک مثال. اللہ والو، پتنگ اڑتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ بولو. پتنگ اوپر اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے آسمان میں، اتنا بڑا پتنگ اتنا اونچا گیا، اتنا بڑا دکھلائی دے رہا ہے. لیکن یاد کر لینا، یہ پتنگ جو اوپر اڑ رہا ہے بلندی کے اوپر چلا گیا، کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ وہ پتنگ اپنے ڈوری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیوں گیا پتنگ آسمان پر؟ اس لیے کہ وہ اپنے ڈوری سے جڑا ہوا ہے. اللہ کی قسم، جب پتنگ ڈوری سے کٹ جائے گا لاتوں تلے اس کو رونق دیا جاتا ہے. ساری دنیا جانتی ہے، ایک آدمی نہیں سینکڑوں بچے دوڑتے ہیں، ادھر کھینچا ادھر کھینچا، اس کا تیا پانچا ہو جاتا ہے. لہذا اے داعیان حق، پتنگ کے مانند بلندیوں پہ رہو لیکن اپنے ڈوری کے ساتھ جڑے رہو. اللہ آپ کا حامی ہو، آپ کا ناصر ہو. میری مدد ہر اعتبار سے آپ کے ہمراہ ہے، آپ کے لیے دعا گو ہے اور آپ کا شکر گزار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جمعیت کے تمام ارباب کا شکر گزار ہے. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی اور مددگار ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.